اور ہم یقینی کامیابی قرآن اور سنت کے ساتھ اور اسی کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک بلا مبالغہ اگر نہ ہوتا آج ہم سب راستے سے بھٹکے ہوئے ہوتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں جو ہدایت ملی ہے یہ اللہ کے قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ قرآن پاک آپ جتنی بھی اس کی شان و عظمت بیان کریں، میں یہ سمجھتا ہوں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ جو راستے کے متلاشی تھے، آپ راستہ ڈھونڈ رہے تھے، فرمایا قُلْ إِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ مِن رَّبِّي، آپ لوگوں کو یہ بات کہہ دیں میں محمد کو جو ہدایت ملی، راستہ ملا، وہ اللہ کے قرآن پاک کی وجہ سے ملا۔ اس سے آگے کیا منظر رہ جاتا ہے؟ اس کو تدبر غور و فکر کے ساتھ پڑھا سنا جائے۔ ضروری نہیں کہ بار بار پڑھنے سے ہی بندے کو ہدایت ملتی ہے۔ پہلی مرتبہ آپ غور و تدبر سے اس کو پڑھ لیں، اللہ پہلے ہی دفعہ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ جنوں کی جماعت کا تذکرہ جو قرآن پاک کرتا ہے، وہ چلتے پھرتے وہاں تک پہنچے، انہوں نے قرآن پاک کی چند آیات سنی، سننے کے بعد انہوں نے واضح اعلان کر دیا آئندہ کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، سمعنا قرآن عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن پاک سنا ہے۔ اس کے ذریعے ہدایت یقینی ہے جو بندہ اس کی طرف راغب ہو، اور جو قرآن سن کر اپنے کانوں میں ڈاڑھ رکھ لے، انگلیاں رکھ لے، ایسے شخص کے سامنے سارا قرآن بھی پڑھ لیا جائے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن سننے کے لیے کان چاہیے، غور و تدبر کے لیے دل دماغ چاہیے، اور اس کو گہری نظر دیکھنے کے لیے صحیح آنکھیں چاہیے۔ قرآن پاک سارے بشروں کا حل ہے۔ یہ بعض لوگوں کا نا یہ خیال ہے کہ قرآن پاک اختلاف ڈالتا ہے، نفرتیں نعوذ باللہ پیدا کرتا ہے۔ ارے بھئی قرآن پاک جو آیا ہے یہ اختلاف ڈالنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں یہ غرض بھی بیان فرمائی، فرمایا کہ ہم نے جو قرآن پاک نازل کیا ہے، آپ کی طرف جو وحی کیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس قرآن کے ذریعے آپ وہ مسئلے بیان کرنے کھول کر جن میں یہ لوگ اختلاف ڈالتے ہیں۔ یہ قرآن میری ہدایت ہے، اختلافات ختم کرنے والی کتاب ہے اللہ کا قرآن، الجھنے ختم کرنے والی کتاب ہے اللہ کا قرآن۔ فرمایا کہ یہ قرآن پاک
بندے کے اندر جو ٹیڑھ پن ہوتے ہیں، انگڑائیاں ہوتی ہیں، یہ قرآن ان انگڑائیوں کو سیدھا کر دیتا ہے، خود بھی بڑا قائم ہے اور لوگوں کو بھی یہ قائم رکھتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہدی للمتقین، اس سے فائدہ تقوی والے اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ وصف ہے، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو مومن کا ایمان بڑھنے لگ جاتا ہے، ایمان میں توانائی آنا شروع ہو جاتی ہے، طاقت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ ترتیب چلتی ہے کہ اگر آپ قرآن کی چند آیتیں پڑھیں نا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ، ان کو مروڑ پڑھنے لگ جاتا ہے، یار یہ قرآن صرف تمہیں یہی آیت نظر آئی، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آپ قرآن پڑھیں إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، یار یہی ہے قرآن پاک میں، کوئی اور آیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، سامعین سننے والے جب یہ لفظ بولنے لگ جائیں نا، ان کے چہرے کی رونق بگڑنے لگ جائے، آپ سمجھ لو کہ ان کے دل میں صحیح ایمان موجود ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے قرآن تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر ان کو یہ بات کہیے، جس وقت قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ادھر قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ادھر ان کا ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس ایمان میں۔ قرآن پاک ایک ایک اختلافی مسئلے کو واضح کرتا ہے، اور یاد رکھیے جو مسئلہ قرآن پاک میں آ جائے ساری دنیا ادھر ہو جائے، آپ برملا کہہ دیں کہ وہی مسئلہ حق ہے جو کس میں آیا ہے، قرآن پاک میں۔ بخاری پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اقرؤنا، ہم میں سب سے بڑے قاری ہیں، لیکن ابی نے یہ جملہ کہا ہے کہ قرآن پاک میں نسخ کوئی نہیں، حالانکہ قرآن میں نسخ آیا، نسخ کا معنی یہ بعض آیتیں پہلے آئیں اور پھر بعد میں ان کی تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی، بعض احکام آئے اللہ نے ان احکام کو منسوخ کر دیا۔ فاروق اعظم کہتے تھے، ابی بے شک ہم میں بڑا قاری ہے، لیکن ہم اس معاملہ میں قرآن ہی کو مانیں گے، ابی کو نہیں مانیں گے۔ یہ بندے کی وصف ہونی چاہیے، جو قرآن پاک میں آ گیا وہ حق ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، قرآن پاک کا مسئلہ حق ہے۔ چند ایک آدھ مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ شرک کہاں سے شروع ہوا؟ قبر سے، بیجا بزرگوں کی تعظیم سے شرک شروع ہوا۔ ابن عباس کا یہ فرمان موجود ہے بخاری کے اندر، ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ 5 بزرگوں کے بارے میں، یہ پیغمبروں کی اولاد ہے، انہی سے شرک کا آغاز کیا گیا، انہی سے انہی کی محبت میں شرک شروع ہوا۔ اور بخاری کی روایت رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہودی اور عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ قبروں سے شرک کا آغاز ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک زمانہ تک تمہیں اعلان کیا تھا کوئی بندہ قبرستان میں نہ جائے، آپ نے اعلان کر دیا تھا قبرستان میں کوئی شخص نہ جائے، میں کسی آدمی کو قبر پہ کھڑا ہوا نہ دیکھوں۔
یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، لیکن جب ایمان لوگوں کے توحید لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو گئی، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب تم قبرستان میں جاؤ، لیکن وہاں پر اس نیت کے ساتھ جاؤ کہ وہاں تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ آغاز قبرستان سے ہوا تھا، اس وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبرستان میں جانے سے ہی کیا کر دیا، لوگوں کو روک دیا۔ مردوں کو اجازت ہوگی اور بعد میں عورتوں کو پھر بھی منع کر دیا، فرمایا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا امی جان یہ بتائیے کہ آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر پاک آپ کے حجرہ مبارکہ میں بنی ہے، آپ نے یعنی صحابہ نے پیغمبر کائنات کی قبر کھلے آسمان تلے کیوں نہیں بنائی، جنت البقیع میں آپ کیوں نہیں بنائی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جواب فرماتی ہیں اس وجہ سے نہیں بنائی، خطرہ تھا کہ کہیں لوگ پیغمبر کی قبر کی پوجا نہ شروع کر دیں، قبر کی سجدے نہ شروع کر دیں۔ قبر میں کون ہوتا ہے؟ بزرگ، اولیاء، شہداء، یہ لوگ قبروں میں، چونکہ شرک عام طور پر مشرکین انہی کو پوچھتے ہیں، انہی کے نام کے سجدے کرتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن پاک نے اس شرک کے خاتمہ کے لیے، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ جس پہ موت آتی ہے اس کی روح قیامت تک وہاں چلی جاتی ہے، دوبارہ قیامت سے پہلے اس جسم میں نہیں آتی۔ ایک قرآن پاک نے اس مسئلے کو زیادہ بیان کیا، قرآن پاک نے، آپ بے شک یہ قرآن پاک اٹھائیے، ایک ایک مسئلے کو قرآن پاک ذکر کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آغاز یہاں سے کیا گیا، ابا جان آپ ان کو پوچھتے کیوں ہیں کہ جو سنتے ہی نہیں اور جو دیکھتے ہی نہیں، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ لطائف قاسمیہ میں، جوائر قاسمیہ میں حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جملے ارشاد فرمایا عوام کل انعام ہے، عوام تو جائے ہوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں عوام کے سامنے مردوں کے سننے کا مسئلہ نہ بیان کیا جائے، کیوں اگر آپ مردوں کے سننے کا مسئلہ بیان کرو گے تو عوام کو سمجھ نہیں آئے گی، اس وجہ سے عوام وہاں سے شرک شروع کر دیں گے۔ آج سننے کی بات ہے اور کل وہاں سے مانگنے کی بات ہے، کل وہاں پر عرضیاں پیش کرنے کی بات ہے اور پھر اگلے دن وہاں پر سجدوں کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف مشمول طریقہ بیان کرو کہ اس طریقے کے ساتھ قبرستان میں آؤ، السلام علیکم یا اہل قبول کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ فرمایا کہ ورنہ عوام کو یہ بات بتاؤ گے کہ مردہ سنتا ہے، میت سنتا ہے، بلکہ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور علماء دیوبند کی بنیاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر تم عوام کے سامنے اگر تیرا عقیدہ یہ ہے کہ یار مردہ سنتا ہے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر تیرا عقیدہ ہے اس کو چھپا لے، عوام کے سامنے یہ بات بیان کر، اگر تو یہ کہے گا کہ میت سنتی ہے تو پھر یہ کل کو پوجنے لگ جائے گا اور کل کو سجدے کرنے لگ جائے گا۔ فرمایا لازم ہے تو یہ عقیدہ بیان کر کے میت سنتا۔ یہ مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی بات پڑھا، انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں کو بھی اس کا بڑا خیال تھا عوام کہیں الٹے راستے پہ نہ چلی جائے، عوام غلط راہ نہ اپنا لے۔ فرمایا کہ میت نہیں سنتا، مردہ نہیں سنتا، جب انسان پہ موت آتی ہے اس کی روح اس کے جسم سے نکلتی ہے۔ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ موت تو ہر کسی پہ آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت سے کوئی بھی شخص بچنے والا، ہر کسی پہ موت آئے گی، نبی غیر نبی ہر کسی پہ موت آئے گی۔ اب موت تو آئی، کل شیء ہالک الا وجہ، موت سے پاک ذات صرف ایک رب کریم کی ذات ہے، باقی سب پہ موت آئی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بھی موت آئی ہے۔ قرآن پاک بھی کہتا ہے انک میت و انہم میتون، قرآن بھی کہتا ہے ماں محمد
محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات. قرآن مقدس یہ جملے بیان کرتا ہے اور بخاری شریف میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ فرمان عالی شان بھی موجود ہے کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد کریم کی پوجا کرتے ہیں وہ سمجھ جائے کہ پیارے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کوئی شخص بھی بچنے والا کوئی نہیں ہے. اب موت جب آتی ہے، موت آتی کس طرح ہے؟ عادتاً جس سے موت آتی ہے، موت آنے کا طریقہ کیا ہے، کیفیت کیا ہے، یہ میں نہیں بیان کروں گا. آپ کسی مولوی سے مت جا کے پوچھیں کہ کیسے، قرآن پاک سے پوچھیں. قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اس آیت کا جو ترجمہ میں کر رہا ہوں تمام مفسرین نے یہی معنی کیا ہے، اردو کی تفاسیروں یا عربی کی تفاسیروں سب نے یہی معنی کیا ہے، سب علماء نے یہی معنی کیا ہے کہ جس بندے پہ رب العالمین موت کا فیصلہ فرما دے اس کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں، اور جدا کرنے کے بعد فرمایا کہ پھر وہ جدا ہو جاتی ہے. فرمایا این قاطعہ منہا، اس کا سارے سے روح کا جسم سے تعلق ختم کر دیا جاتا ہے. ظاہراً و باطناً. علامہ قرطبی نے یہ معنی کیا، حضرت علامہ ابن کثیر نے یہ معنی کیا، علامہ مظہری نے یہ معنی کیا، اور تمام مفسرین نے یہی معنی کیا. اور حضرت علامہ مہدی محمد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے یہ معنی بیان کیا، مولانا ادریس قادری نے معنی بیان کیا، اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہی معنی کیا کہ جس وقت موت آتی ہے، موت کے وقت جب روح جسم سے الگ ہوتی ہے، فرمایا کہ ظاہراً و باطناً من کل وجوہ اس کا تعلق رب العالمین اس جسم سے منقطع کر دیتا ہے. اور یہ جو انقطاع کلیہ ہوا ہے موت والے شخص پر، آگے لفظ قرآن مقدس میں فرمایا کہ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. علامہ قرطبی کہتے ہیں اِلَىٰ یومِ الْقِیامہ کہ یہ جو روح اس کے جسم سے جدا کی گئی تھی، الگ کی گئی تھی، اور یہ جدائی اور الگ کا واقعہ ایک دو چار دن کا واقعہ نہیں ہے. فرمایا کہ یہ واقعہ قیامت تک یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ روح اس کے جسم سے جدا رہتی ہے اِلَىٰ یومِ الْقِیامہ، قیامت تک. مولویوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پیروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ خود تشریح کر رہا ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ. یہ ظاہراً بھی اور باطناً بھی، حرکت بھی ختم ہو گئی، قوت سماعت بھی جاتی رہی، قوت بصارت بھی جاتی رہی، اور ہاتھوں کا ہلنا جلنا بھی ختم ہو گیا، اور نفس کا چلنا بھی کیا کہتے ہو ڈیڈ باڈی ہو گئی. ڈیڈ باڈی قرآن خود کہہ رہا ہے فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، کہ جس پہ موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اللہ قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ اس کی روح کو اس کے جسم سے الگ کر دیا جاتا ہے ظاہراً و باطناً. اور یہ جدائی والا مسئلہ، انقطاع روح عن الجسد والا مسئلہ قرآن پاک کو خود بیان کرتا ہے. فرمایا 1 2 4 10 دن کی واقعہ نہیں ہے، فرمایا اِلَىٰ یومِ الْقِیامہ، یہ قیامت تک انقطاع رہ جائے گا. اور جب یہ روح نکل گئی، اب اگلا مسئلہ یہ کہ روح جاتی کہاں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ روح واپس یہیں پہ آ جاتی ہے. اچھا یہ جو واپسی کا چکر ہے نا، یہ بھی بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ان کے اندر بھی بڑا اختلافی ہے. جو کہتے ہیں نا کہ میت سنتا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ روح کہاں ہے. ایک مولوی کہے گا کہ روح آسمانوں پہ موجود ہے، پھر ہم آپ کہیں گے یہ سنتا کس طرح ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہاں سے بڑا تعلق ہے، جس طرح یہ فون کے ساتھ تعلق ہے. یہ جس طرح فون کے ساتھ تعلق ہے تو یہاں پر اس کو بیل مارے تو کہاں چلی جاتی ہے. تو فرمایا کہ اس وجہ سے اس طریقے کے ساتھ سنتا ہے. میں نے کہا یہ تیری مثال بھی غلط ہے. فون والی مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں یہ جہاں بھی جاؤ یہاں پر آپ بیل کرو تو کہاں اس کا تعلق بن جاتا ہے. میں نے کہا اس میں سے اس کی سم نکال اور پھر تعلق بیان کر. جب رب کا قرآن کہتا ہے کہ اس جسم کی سم بھی نکل گئی، اس جسم کے اندر روح نکل گئی، تو اب تعلق کہاں سے رہ گیا؟ تعلق کہاں سے آیا؟ یہ تو تیرا جسم ڈیڈ باڈی ہو چکا ہے. اچھا پھر روح نکل گئی، کہاں گئی؟ ایک مولوی کہتا ہے کہ جو روح آسمان میں چلی گئی تعلق بن گیا ہے، اس وجہ سے سن رہا ہے. دوسرا مولوی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، آسمانوں پہ نہیں ہے،
روح تو اس کی قبر کے کنارے پہ کھڑی ہے. تیسرا مولوی کہتا نہیں قبر پہ نہیں ہے، روح قبر کے اندر آ گئی ہے لیکن کفن سے باہر ہے. یہ میرے پاس حوالے موجود ہیں. چوتھا مولوی کہتا نہیں یار تیری بات بھی غلط ہے، لوگ کہیں گے جب روح قبر کے اندر ہے اور کفن سے باہر ہے تو یہ پھر یہ جسم سنتا کیسے؟ پھر اس نے کہا، ایک اور مولوی آیا، اس نے کہا یار یہ عقیدہ رکھو کہ یہ روح جسم اور کفن کے درمیان میں اندر بیٹھی ہوئی ہے، لہذا اس طریقے سے سنتا ہے. چوتھا مولوی آیا کہ نہیں یار یہ تیرا عقیدہ بھی غلط ہے، یہ عقیدہ اپنا تو زیادہ بہتر ہے کہ روح تیرے میت کے یہاں اس کی عقل پر دماغ میں آ گئی ہے، پورا جسم ڈیڈ باڈی ہے، صرف یہ دماغ تازہ ہے کیونکہ کان دماغ کے قریب ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ سنتا ہے. ایک اور مولوی آیا، اس نے کہا نہیں یہ روح تو تیرے قلب پر آ گئی ہے، دل پہ آ گئی ہے، اوپر والا دھڑ زندہ ہے، نیچے والا دھڑ جو ہے بیکار ہے. اگلے نے کہا نہیں یار اس سے بھی آگے بڑھ، یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ روح پورے جسم میں آ گئی ہے زیادہ یہ سنتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں میاں روح آنے نکلنے کے بعد یہاں نہیں آتی، روح نکلنے کے بعد نیک بندے کی جنت میں پہنچ جاتی ہے، علیین میں چلی جاتی ہے، اور برے آدمی کی سجین میں چلی جاتی ہے. مولویوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو یار؟ قرآن پاک کے پیچھے چلو. اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے یہ دیکھیے 14ویں پارہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. بے شک جہاں بھی جائیں اس آیت مقدسہ کا جا کر ترجمہ دیکھ لیں. یہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ، کہ وہ لوگ طیبین، نیک لوگوں کو جب فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں ان کی روحیں قبض کرنا چاہتے ہیں، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، روح نکالنے سے پہلے کہتے ہیں سلام علیکم، اے ایمان والے تم پہ اللہ کی رحمت ہو، تم پہ رب العالمین کی طرف سے سلام دیا ہو، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. جس وقت روح نکلتی ہے اور کہتے ہیں داخل ہو جا عملوں کے بدولت الجنۃ، کہاں؟ کیا معنی کرو گے یار اس کا؟ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کرو گے کس طرح؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ جس وقت روح نکالتا ہے فرشتہ طیبین، نیک لوگوں کی روح کو نکالتا ہے اور روح نکالنے کے بعد کہتا ہے ادخلوا الجنۃ، کہ داخل ہو کہاں؟ جنت میں. کیا قرآن پاک کے بعد یہ لفظ نہیں ہے کہ روح نکلنے کے بعد ایک آدمی کی روح کہاں جاتی ہے؟ بلند آواز سے بولیے شاباش. جنت میں چلی جاتی ہے. قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا اور دوسری آیت قرآن پاک کی آپ کے سامنے پھر اس کو بھی ذکر کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ اللہ قرآن پاک میں بیان کرتا ہے کہ حضرت سیدہ آسیہ کو اس کو زمین پہ لٹایا گیا اور اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھونس دی گئی اور فرعون نے کئی سپاہی اور کئی شرطے متعین کر دیے اس کو مارنے کے لیے، کوڑے برسانے کے لیے، پتھر مارنے کے لیے. قرآن مقدس کہتا ہے فرمایا اذ قالت رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، کہ حضرت سیدہ آسیہ نے کہا اے رب کریم اگر میں تیری ذات کے لیے اپنی جان دے رہی ہوں، رب ابنی عندک بیتا فی الجنہ، مجھے گھر دے جنت میں. اٹھائیے حضرت بیان القرآن کو، حضرت علامہ امام تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اٹھائیے تفسیر ابن کثیر کو، اٹھائیے علامہ قرطبی کو، تمام مفسرین اس مقام پہ لکھا ہے قابض اللہ روحہا، حضرت سیدہ آسیہ کی اللہ نے روح کو نکال دیا، نکالنے کے معان بعد ادخلا داخل کر دیا جنت میں. یار تم مولویوں کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ کتابوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ پیروں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ جانے سے پہلے کم از کم یہ تو پوچھ لو کہ قرآن پاک میں کیا ہے، قرآن پاک کیا کہنا چاہتا ہے. صاف لفظوں میں کیا کہا قرآن پاک نے کہ حضرت سیدہ آسیہ کی روح کو اللہ نے کہاں داخل کیا؟ اب وہ لوگ کہاں داخل کیا؟ جنت میں داخل کیا. اور یہ عقیدہ قرآن ذکر کرتا ہے. یار تو کس منہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روح یہاں قبر کے کنارے پہ آ گئی اور روح قبر کے اندر آ گئی، کفن اور جسم کے درمیان میں آ گئی، اور روح یہاں اس کے دماغ پہ آ گئی، اس کے قلب پر آ گئی، اور اس کے فلاں پیٹ میں آ گئی، فلاں جگہ پہ آ گئی. یہ کیوں تجھے موقع ملا؟ اس وجہ سے تم نے یہ تردد کیا، شک و شبہ
شبہات کے اندھے کنویں میں جا کر تو نے کنویں میں گر گیا، کیونکہ رب کے قرآن سے تو ہٹ گیا۔ اللہ کا قرآن تو واضح کہتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک آدمی کی روح کو اللہ داخل کرتا ہے کہاں؟ جنت میں داخل۔ اس کو کسی کو اس کے ساتھ کیا اعتراض ہے؟ چلیے تیسرا مقام بھی قرآن کا پڑھیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یاسین والی سورت کے واقعہ حبیب نجار کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جب حبیب نجار کو شہید کر دیا گیا، اللہ نے اعلان کیا قیل ادخلوا، داخل ہو جاؤ کہاں؟ جنت میں۔ اللہ نے روح کو جنت میں داخل کر دیا۔ اب یہ بھی قرآن نے کہہ دیا موت آتی ہے اس طرح کہ جسم سے روح کو کیا کر دیا جاتا ہے، اور اگلی بات بھی قرآن نے ذکر کر دی کہ روح کو نکال کر اللہ تعالیٰ کہاں لے جاتا ہے؟ نیک آدمی کی روح کو جنت میں لے جاتا ہے۔ اب یہ اگلی بات ہے کہ وہ روح جو جنت میں گئی ہے وہ روح جنت میں کب تک رہے گی؟ مولوی صاحب سے کہا کہ 3 دنوں کے بعد آ گئی۔ ہم نے کہا 3 دن کی قید کس حدیث سے لگائی تم؟ کہتا ہے میری مجبوری ہے۔ ہم نے کہا مجبوری کیا؟ کہتا ہے اس وجہ سے مجبوری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا وجود اگر 3 دن تک باہر پڑا رہا اور حضرت کی تدفین نہیں ہوئی، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ باہر تھا، آیا پیغمبر سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اس لیے یہ فوج بچایا۔ کہنے لگا نہیں، یہ 3 دن کے بعد آتی ہے، 3 دن کے بعد آتی ہے۔ تیری مانے یا کہتے ہیں جس وقت منکر نکیر آتا ہے اس وقت روح آ جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جب بھی زیارت کے لیے کوئی آئے اس وقت روح آ جاتی ہے۔ روح کو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تیری زیارت کے لیے آئے گی۔ آئیے ذرا قرآن سے تو پوچھو کہ روح کب آئے گی، کب تک وہاں ہے؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ جنت میں ہے، دوسرے عالم میں پہنچ گئی ہے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ 30ویں پارے کی سورت اور سورتیں کفرت، اذا الشمس کفرت، اذا النفوس زوجت۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو روح ہم نے جدا کی تھی تیرے جسم سے نکالی تھی، اور نکالنے کے بعد ہم نے اس کو جنت میں اعلیٰ علیین میں رکھ دیا تھا، جس طرح قرآن پاک بولتا ہے۔ فرمایا اذا النفوس زوجت، جس وقت نفخہ ثانیہ آئے گا اور جس وقت اللہ رب العالمین دنیا کو زندہ کرے گا، اذا النفوس زوجت، یہ اٹھائی ہوئی روح، نکالی ہوئی روح اس دن اس جسم کے ساتھ جوڑی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ جسم کے ساتھ روح جڑے گی، یہ قرآن کیا۔ ایک مقام اور قرآن مقدس کا علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، علامہ تھانوی بیان کرتے ہیں، اور حضرت قاضی بیضاوی بیان کرتے ہیں۔ سارے علماء نے یہ بات اس مقام پہ بیان فرمائی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بخاری سے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ جس وقت مومن آدمی پہ موت کا وقت پہنچ جاتا ہے اور یہ خطاب ایمان والے کی روح سے فرشتے کریں تو کریں، براہ راست ایمان والے کی روح سے رب کائنات خود یہ خطاب کرتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کہتا ہے وہ مطمئن روح، وہ مطمئن جان، نکل اس جسم سے، ارجعی الی ربک، لوٹ کس طرف؟ اپنے رب کی طرف لوٹ۔ اب وہ چلی گئی اللہ کے پاس، اللہ کے پاس رہی۔ اگلے جملے ہیں فادخلی فی عبادی، اور علماء نے لکھا ہے یہ جو فادخلی فی عبادی ہے اس کا تعلق میدان محشر میں آئے گا، جب دوبارہ تم جسموں کے ساتھ اس روح جسم کے ساتھ زندہ ہوگے، اس وقت رب العالمین یہ تمہیں خطاب کرے گا فادخلی فی عبادی، اے روح فی اجساد عبادی، اے روح ہم نے جو دنیا میں تجھے اس جسم سے نکالا تھا اور جدا کیا تھا، انقطاع کر دیا تھا اور تیرا تعلق اس سے ظاہراً باطناً ختم کر دیا تھا، اور ایک زمانہ تک تو اس سے جدا رہ گئی ہے۔ اور فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، وہ جو تمہیں دنیا سے انقطاع ہوا، دنیا سے تجھے جدا کیا، آج میدان محشر ہے اور آج ہم بندوں کو زندہ کرنا چاہتے ہیں جو دنیا سے نکالی گئی۔ فادخلی فی اجساد عبادی، کہ میرے انہی
اتنی آیات قرآنیہ پھر بھی لوگ الجھ گئے، پھر بھی پھسل گئے۔ اس کا مطلب ہے جو پھسلنے والے ہیں اس آدمی کا تدبر قرآن پاک میں نہیں۔ میں نے کہا کوئی نہ کوئی تو تیرے پاس کوئی عقیدہ واقعہ ہوگا۔ قرآن کی آیت تو 6000 سے زائد آتے ہیں۔ توجہ سے قرآن کی جو بات بیان کر رہا ہوں کہ بھائی انک لا تسمع، کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، پورے قرآن پاک میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ لفظ ہو کہ تم مردوں کو سنا سکتا ہے۔ جب قرآن میں آگے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتا، ما انت بمسمع فی القبور کا لفظ موجود ہے کہ جو قبر میں ہے تو اس کو سنا نہیں سکتا، تو پھر تیرا عقیدہ یہ ہوا کس طرح کہ میت سنتا ہے اور یہ قبر والا سنتا ہے؟ پھر وہ روایت حدیث کی، وہ بخاری کی حدیث پیش کریں گے، کہیں گے یہ حدیث بخاری کی ذکر کرتی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی ذکر کرتی ہے؟ کہنے لگے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بدر کے واقعہ کے بعد 3 دن کے بعد تشریف لائے اور اس کنویں کے منڈھیر پر آ پہنچے کہ جس کنویں کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر نے میتیں، ان کافروں کی میتیں پھینکوائی تھیں، ان کے جسم پھینکوائے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم یا کوئی اور دوسرے صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر آپ ان سے کلام کرتے ہیں تتکلم اجسادا لا ارواح لها، کہ ان جسموں سے کلام کرتے ہو کہ جن جسموں کے اندر روحیں موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ کیا فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے کیا دیانتداری اسی چیز کا نام ہے کہ آدھی چیز بیان کر دی جائے اور اگلی چیز بیان نہ کی جائے؟ تم نے کہاں سے یہ پیش کی؟ جی بخاری سے۔ میں نے کہا اگلا مقام بھی پڑھو گے، بخاری کا سارا مقام پر یہ چند لفظ پڑھنا یہ تجھے مفید نہیں ہوگا۔ اگر تم پیش کرنا چاہتے ہیں بخاری ساری پر، اگلے لفظ کیا ہے؟ قالت عائشہ، سیدہ عائشہ نے کہا، رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، حضرت عائشہ نے فرمایا الانا کے لفظ موجود تھے۔ نبی علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے ان کی روحیں جہاں چلی گئی یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، ان کو زیادہ پتہ چل چکا ہے کہ میں اللہ کا پاک پیغمبر ہوں۔ حضرت عائشہ نے یہ معنی کیا اور سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے امام بخاری کے اللہ بھلا کرے حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگلا جملہ بیان کیا، قال قتادہ حضرت قتادہ کہتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے قریب بدر میں ارواح مشرکین یعنی مشرکین کے جسموں کے ساتھ جو کلام کی ہے، فرمایا مردہ نہیں سنتا، یہ بخاری کہتا ہے، میت نہیں سنتا۔ حضرت قتادہ کہتے تھے یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، نبی علیہ السلام کو جو اللہ کے پاک پیغمبر کے لفظوں کو اللہ نے سنوایا یہ پیغمبر کا معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل نہیں بنا کرتا، اور معجزہ تو پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہتا، حضرت امام بخاری۔ بولو کون کہتا ہے؟ حضرت امام بخاری۔ ہم بڑے تنگ ہیں معاملات میں کہ بعض لوگ نا آدھی چیز بیان کرتے ہیں اور اپنا مسلک ثابت کرنا چاہتے ہیں، اگلی آدھی چیز چھوڑ دیتے ہیں۔ ضمن یہ بات آ گئی ہے بخاری کے حوالہ سے، میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کروں، اختلاف پایا جاتا ہے آج کے زمانہ میں، جبکہ پچھلے زمانہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ عرب و عجم میں سب کا عقیدہ یہی تھا تراویح 20 رکعتیں 8 نہیں، اور بولو تراویح 20 رکعت ہے 8 نہیں، لیکن آج بعض لوگوں نے اختلاف کر دیا ہمارے ساتھ، کیا لگے کہ تراویح 8 رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا حدیث پیش کرو، کہتے جی بخاری میں موجود ہے۔ ہم نے کہا کون سی حدیث موجود ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ ام المومنین سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیٹا جی رمضان غیر رمضان کی بات کرو کہ پیارے پیغمبر 12 مہینے جو نماز پڑھتے تھے وہ مجھ سے سوال کر۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے، بڑی لمبی چوڑی پڑھتے تھے، بڑی خوبصورت اور حسین پڑھتے تھے، پھر 4 رکعتیں پڑھتے تھے،
کہنے لگا معلوم ہوا کہ یہ 8 رکعتیں حدیث بخاری میں موجود ہیں، 8 رکعتیں آ گئی ہیں، لہٰذا 8 رکعتیں جو 11 مہینے آپ 8 رکعتیں تہجد پڑھتے تھے، وہی 8 رکعتیں رمضان میں تراویح بنا لیتے تھے، لہٰذا رمضان المبارک میں تہجد کی نماز ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نماز تہجد یہ بدعت ہے رمضان میں پڑھنا۔ میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے، حدیث کہاں سے پیش کی؟ کہنے لگا جی بخاری سے پیش کی۔ میں نے کہا چلو تراویح کے بعد تراویح کے متعلق تو بات بعد میں کریں گے، پوری حدیث تو پڑھ لے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اگلا مقام بھی پڑھ، اگلا جملہ پڑھا ہے، فرمایا یوں کہہ رہو اس صلاۃ سے رکعات کہ پیغمبر کائنات 12 مہینے وتر کی نماز 3 رکعت پڑھتے تھے، 1 نہیں پڑھتے تھے۔ چلو اگر یہیں سے آپ نے 8 تراویح پیش کرنی ہے تو پھر کم از کم اسی روایت سے وتر تو کتنے پڑھا کرو، اور بولو شاباش اتنے پڑھا کرو۔ حدیث میں کی ہے، ایک ٹکڑا پیش کرتے ہو دوسرا ٹکڑا کھا جاتے ہو، ساری حدیث پر۔ یہ جو ہے نا مردے سنانے والے، وہ کافر کی بات نہیں، حالانکہ اس کے نزدیک کافر بھی سنتا ہے، سارے کافر مشرک سنتے ہیں، اس کے نزدیک مومن بھی سنتے ہیں، نبی بھی سنتے ہیں، غیر نبی سارے سنتے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں نا وہ پتہ ہے جی نبی کی بات کریں، جی نبی کی بات کریں، پیغمبر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اس نے نبی کا لفظ ہٹا کر نا لوگوں کو پھسلانا چاہا، لوگوں کو ادھر ادھر کرنا چاہا، اور ایک اور گروپ آیا کہنے لگا اور مسئلہ رفع الیدین ہے، مسئلہ طلاق ثلاثہ ہے، مسئلہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کا ہے، مسئلہ تراویح کا ہے۔ اس نے ایک ہی لفظ لوگوں کو رٹا دیا، کہنے لگا جی یہ جو احناف ہیں، یہ جو دیوبندی ہیں، یہ تو قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، صرف امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس نے لوگوں کو یہ جملہ رٹایا تاکہ لوگوں کو نفرت دلائی جائے۔ رب کعبہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، ہم جو حنفی لوگ ہیں، ہم جو دیوبندی لوگ ہیں، ہم سب سے پہلے رب کا قرآن رکھتے ہیں، دوسرے نمبر پر پیغمبر کی حدیث کو رکھتے ہیں۔ ہم امام کی بات وہاں مانتے ہیں جہاں وہ قرآن و حدیث کو ملا کر معنی بیان کریں، ہم کہتے ہیں کہ یہ معنی اس نے ٹھیک بیان کی ہے، ورنہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ہم کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی کی بھی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ کا قرآن ہے، حدیث پیغمبر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدھ مثال آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مثلا یہ لیجیے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، میں تقریر کے حوالے سے 1-2 بات کہنا چاہتا ہوں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا، آپ تو کہہ دیں گے اتنا مسئلہ کہ جی امام کے پیچھے یہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں، لہٰذا ان کی نماز نہیں ہے۔ اگرچہ ہم لوگ یہ فتوے نہیں لگایا کرتے کہ جو بندہ رفع یدین کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہے، اور جو بندہ یہاں ہاتھ باندھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے، اور جو بندہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے، جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں۔ کبھی آپ نے مولانا کی زبان سے یہ فتوے سنے؟ بولو شاباش، کبھی آپ نے سنے؟ لیکن ان کو کس نے اتھارٹی دی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھو گے تمہاری نماز نہیں، رفع یدین نہیں کرو گے تمہاری نماز نہیں ہے، یہ نہیں کرو گے تمہاری نماز ہی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جملہ بول جاتے ہیں اور یہ تو امام ابو حنیفہ کی مانتے ہیں، نبی کی بھی نہیں مانتے، قرآن پاک کی بھی نہیں مانتے۔ میرا بھائی، میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کی بھی مانتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی، دونوں کی مانتے ہیں، اللہ کی بھی اور اللہ کے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر خاموشی سے سنو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کتاب القراءت بہتی پڑھ رہا ہوں، حدیث سند صحیح سند کے ساتھ ہے، نماز پڑھاتے ہیں، کچھ لوگوں نے پیچھے قرات کی ہے۔ حضرت ابن مسعود نے جب سلام پھیرا اور انہوں نے فرمایا اما آنا لکم ان تعقلوا اما آنا لکم ان تفہموا، اے عقل سے کام لو، فہم سے کام لو، تمہیں چاہیے کہ تم امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھا کرو، قرات نہ کیا کرو، کما امرکم اللہ، جس طرح تمہیں اللہ آرڈر کرتا ہے اسی طریقے کے ساتھ تم چلا کرو۔ اذا قرئ القرآن، ابن مسعود نے فرمایا رب کہتا ہے جب امام قرات کرے کہ مقتدیو تم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، خاموش ہو کر کان لگا کر سننا ہے۔ یہ کس نے مانا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے۔
دیکھو میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں، ذرا کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے بھی یہ معنی کیا۔ آئیے یہ کتاب نسائی شریف جو سیاہ ستہ کی ہے، امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں باب تعبیر قولہ تعالی اذا قرئ القرآن، اللہ کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ یہ فرمان کہاں آئے گا، کس مقام پر صادق آئے گا۔ آگے روایت ذکر کرتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ پیارے پیغمبر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اذا فرمایا کہ امام انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب امام کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے فاتحہ پڑھے مقتدیو تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، امام نسائی کر رہا ہے، قرآن کی آیت لکھ کے کرتا ہے۔ امام نسائی یہ سمجھانا چاہتا ہے اس آیت کا تعلق امام کے ساتھ مقتدیوں کو خاموش کروانے کے لیے ہے۔ میں نے ابھی تک امام ابو حنیفہ کا نام بھی نہیں لیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکرہ ایک صحابی ہیں تشریف لائے، حضور علیہ السلام رکوع میں چلے گئے، حضرت رکوع میں چلے گئے، ابو بکرہ تشریف لائے رکوع میں چلے گئے، نبی علیہ السلام دیکھنا کہ یہ امام نماز پڑھا رہے ہیں، آپ پیچھے سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آپ نے مسجد میں پاؤں رکھا، امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں، آپ رکوع میں شامل ہوتے ہیں، دیانتداری سے مجھے جواب دو، آپ نے فاتحہ پڑھی، آپ نے فاتحہ سنی؟ نہ فاتحہ پڑھی نہ فاتحہ سنی۔ ابو بکرہ تشریف لائے، روایت کر رہا ہوں بخاری کی، حضرت ابو بکرہ آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکوع میں چلے گئے ہیں اور وہ رکوع میں آئے، ایک قدم پیچھے ہی جھک گئے کہ وہ رکوع میں ایک قدم پیچھے جھک گئے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مبارک نہ اٹھائے، وہ پہلے ہی جھک گئے اور پھر ایک قدم اٹھا کر وہ رکوع میں شامل ہو گئے، نہ فاتحہ پڑھی نہ فاتحہ سنی، اور جب نماز ختم ہو گئی تو پیغمبر کائنات کے قریب جا کر تو آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور اپنا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ میں اس حال میں آپ کے ساتھ ملا تھا، آپ نے فرمایا زادک اللہ حرصاً لا تعد لا تعد لا تعد، جس طرح بھی اس کو پڑھا جائے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ابو بکرہ نماز میں وقت پہ آ جایا کر۔ پیغمبر کائنات نے حضرت ابو بکرہ کو اس نماز کے پلٹانے کا حکم نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر مقتدی فاتحہ نہیں پڑھتا نہیں سنتا صحابہ کی نماز ہو جاتی تھی، اور یہ میں نہیں کہتا، امام بخاری کی بخاری کہتی ہے۔ میں نے امام ابو حنیفہ کا نام لیا، بولو شاباش۔ میں نے کہا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو، لہذا تم نے بھی نہیں پڑھنی۔ میں نے کہا کہ امام کی تقریر کرو اس بات میں، وہ اتنا قرآن پاک ہے، حدیث پاک ہے، ورنہ یہ روایت آپ یہ تو بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک جو بھی میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ آپ جانتے ہیں بخاری اور مسلم کا مقام قرآن پاک کے بعد ان دونوں کا مقام زیادہ ہے۔ حضرت امام مسلم شریف میں امام مسلم رائے ہیں، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھا کے دوں جو پیغمبر پڑھا کرتے تھے۔ آ جاؤ جی، لوگ آ گئے، فرمایا صفے سیدھی کر دو، صفے سیدھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا ایک بندہ آگے امام کھڑا ہو جائے، لو جی امام بھی کھڑا ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے رسول اللہ نے فرمایا تھا اذا کبر فکبروا، امام کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو، اذا قرأ فانصتوا، امام سورۃ فاتحہ پڑھے تو مقتدی اور تم خاموش ہو جاؤ، اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام ولا الضالین کہے فقولوا آمین، مقتدی اور تم آمین۔ یہاں صاف لفظ نہیں ہے کہ امام فاتحہ پڑھے تو تم نے امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا۔ ہمارا یہ نظریہ ہے قرآن پاک اور حدیث پاک یہی ہے نجات کا ذریعہ، یہی ہے جنت میں جانے کا ذریعہ، ان کے پیچھے چلو جنت میں جاؤ گے۔ قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بھی بات معتبر، کسی کی بھی بات معتبر نہیں۔ توجہ سے سنو،
بخاری شریف کھولو، پہلا صفحہ کھولو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے امام بخاری نے باب کیف قال عباد الواحی ایک باب لکھا. شروع یعنی بخاری یہاں سے کرے. پہلی حدیث لائے حدثنا الحمیدی. امام بخاری اپنی بخاری کا افتتاح اپنے استاد حمیدی سے کر رہے ہیں، یعنی یہ پہلا راوی ہے. بخاری شریف کا پہلا راوی کون ہے؟ حضرت امام حمیدی رحمۃ اللہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ اپنی کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں تو کس کو بلاتے ہیں؟ جو آپ کی نظر میں سب سے، وہ کہ بخاری نظر میں سب سے زیادہ ہے. امام حمیدی افتتاح غازی یہاں سے کر دیا. امام حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث کی کتاب بخاری سے پہلے لکھی ہے جس کا نام مسند حمیدی ہے. اور امام بخاری کا ایک دادا استاد ہے جس کا نام ابو عوانہ ہے، اس نے بھی بخاری ایک حدیث کی کتاب امام بخاری سے پہلے لکھی ہے صحیح ابی عوانہ کے نام پر. دونوں محدث، یہ استاد امام بخاری کا، ایک امام بخاری کا دادا استاد ہے، دونوں ایک حدیث پاک اپنی کتاب میں لائے ہیں اور یہ حدیث بڑی مضبوط اور معتبر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے پاک پیغمبر کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رکع یدیہ رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رفع یدین کرتے. فرمایا فإذا أراد أن يركع فإذا أراد أن يرفع رأسه، جب پیغمبر رکوع کرنا چاہتے یا رکوع سے سر اٹھانا چاہتے لا يرفعهما، کہ پیغمبر کائنات رفع یدین نہیں کرتے تھے. ابن عمر کا یہ فرمان ہے، سند بھی ٹھیک ہے. ہمارا یہ موقف ہے کہ رفع یدین والی حدیثیں تھیں ہیں، پیغمبر کرتے رہے اور وہ روایتیں بھی ابن عمر بیان کرتا ہے. لیکن آخری عمل ہم نے یہ سمجھا کہ ابن عمر نے یہ کہا کہ پیغمبر کائنات میں رفع یدین چھوڑ دیا تھا. ہمیں کسی امام کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ کہیں کہ قرآن کو چھوڑو بھلا، اور بھائی حدیثیں بڑی ہیں ہمارے پاس. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی تقریر جو ہم کرتے ہیں، نام تو لیتے ہیں، آخر کس مسئلے میں کرتے ہیں؟ ایک لفظ کے دو معنی ہیں. بولو کتنے معنی ہیں؟ ایک معنی ادھر کو جاتا ہے، ایک معنی ادھر کو آتا ہے. یہ مثال ذرا سمجھنے کی کوشش کرو. ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک معنی ادھر کو آتا ہے، ایک معنی ادھر کو جاتا ہے. آپ میں سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا یار اس لفظ کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے. کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ لا مالا اگر تم نے یہ معنی بیان کرنا تو دلیل تو پیش کرنی ہے، کیونکہ لفظ کے کتنے معنی ہیں؟ دو معنی. آپ نے ایک معنی پیش کیا، آپ نے اس کی دلیل تو پیش کرنی ہے. اگر کوئی دوسرا بندہ کہتا ہے نہیں کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے، اب لا مالا اس نے بھی تو دلیل پیش کرنی ہے. اگر آپ یہ معنی جس نے پیش کیا اس کے دلائل مضبوط ہو جائیں اور آپ دوسرے لوگ کہیں یار ان دونوں مبصرین میں جو تبصرہ نگار تھے اس کا تبصرہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کے دلائل بھی زیادہ ہیں، اس وجہ سے میرا جی کرتا ہے کہ اس کی بات سچی ہے. بس یہی معنی تقریر کا، یہی معنی تقریر کا. مثال سے بات کو سمجھاتا ہوں. ہم لوگ تکبیر دوہری پڑھتے ہیں، تکبیر، لیکن بعض لوگ تکبیر اکاری پڑھتے ہیں. ہم دوہری کے قائل ہیں. اب توجہ سے حدیث بخاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلال کو آرڈر کر دو، امر بلال ان یشفع الاذان و یوتر الاقامۃ، کہ بلال اذان کو ڈبل کرے اور اقامت کو اکارہ کرے. ڈبل کرے اذان کو اور اقامت کو اکارہ کرے. ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ ڈبل اور اکارہ یہ لفظوں کا ڈبل اور اکارہ ہے، لفظوں کا ڈبل، لفظوں کا اکارہ. لفظوں کا ڈبل معنی یہ ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، یہ لفظ ڈبل ہو گئے. اور لفظوں کا اکارہ یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لفظوں کا اکارہ. یعنی پہلا یہ ڈبل کا مطلب ہے کہ لفظ ڈبل بولو، اور اکارے کا معنی ہے وہی لفظ اکارہ کرو. اس وجہ سے اذان میں ڈبل اور اقامت میں
اکارہ. ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا یار اکارہ اور ڈبل کا ایک معنی اور بھی ہے. ہم نے کہا کون سا معنی ہے؟ وہ کہنے لگا ڈبل سانس اور اکاری سانس. سانس ڈبل اور سانس اکاری. مثلا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, یہ آپ کی سانس ڈبل ہو گئی, آپ نے سانس درمیان میں توڑ دیے, یہ سانس ڈبل ہو گئی. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, دو جملے پڑھے آپ نے اور لیکن سانس. اس نے کہا ایک بندہ اٹھا, لفظ ڈبل لفظ اکارے. ایک عالم اٹھا, اس نے کہا کہ نہیں, لفظ تو ڈبل ہی ہوں گے لیکن سانس ڈبل اور سانس اکارے. امام ابو حنیفہ اٹھے, توجہ سے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریو باہر والے بھی. امام ابو حنیفہ اٹھے, امام صاحب نے کہا سانس ڈبل سانس اکاری مراد ہے. یعنی مطلب یہ ہے جب اذان پڑھو, اذان میں دو لفظ دو جملے ڈبل سانسوں میں کہو, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, اور جب اقامت کہو تو جملے ڈبل ہی کہنے ہیں لیکن سانس اکاری کرو, حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. تم نے لفظ ڈبل نہیں کہنے. توجہ کے ساتھ, جس نے لفظ ڈبل کا عقیدہ رکھا, سانس اور لفظ اکارے کا عقیدہ رکھا, اس نے اذان کو ڈبل کہا لفظوں کے ساتھ, اور اس نے اقامت کو اکارہ کہا لفظوں کے ساتھ. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ لفظ دونوں میں ڈبل ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان میں سانس ڈبل کرنا اور اقامت میں سانس اکارہ کرنا. ہم نے کہا کہ حضرت یہ تو فرمائیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ سانس ڈبل اور سانس اکاری ہے. حضرت امام ابو حنیفہ نے ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث پیش فرما دی, اور یہ حدیث آپ کو ترمذی میں بھی ملے گی, اور یہ حدیث آپ کو ابو داؤد میں بھی ملے گی, اور صحیح ستہ کی تیسری کتابوں میں بھی ملے گی. حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لائے, آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا, فرمایا کہ ابو محذورہ ادھر آؤ, میں تمہیں اذان بھی سکھاؤں اور اقامت بھی سکھاؤں. مجھے پیغمبر کائنات نے اقامت بھی سکھا دی اور اذان بھی سکھا دی. فرمایا اللہ مانی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا پیغمبر کائنات نے مجھے اقامت سکھلائی, 17 کلمے سکھلائے. کتنے کلمے؟ اور بولو کتنے کلمے؟ 17 کلمے سکھلائے. 17 کلمے اکاری اقامت کے نہیں ہوتے, ڈبل اقامت کے ہوتے ہیں, یعنی ڈبل لفظوں کے ہوتے ہیں. حی علی الصلاۃ بھی ڈبل, حی علی الفلاح بھی ڈبل. یہ جب 17 کا جملہ حدیث صحیح میں موجود ہے, حضرت امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جو معنی میں کر رہا ہوں اگر وہ معنی کرو گے اس روایت کو ساتھ اٹیچ کر کے دونوں کا مطلب ایک بناؤ گے, کیونکہ دونوں کا معنی یہی ہوگا کہ اذان بھی ڈبل ہے اقامت بھی ڈبل ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ الگ الگ ہے. جو حضرت امام بخاری نے, جو امام ابو حنیفہ نے جو دلائل پیش کیے معنی کو متعین کرنے کے لیے, ہمیں وہ دلائل سمجھ آ گئے. ہم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی بات ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا. کوئی اور معنی نہیں ہے تقلید کا کہ قرآن کو چھوڑ دو عورت. چلیے میں اس سے بھی آسان ایک مثال دیتا ہوں. سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ 4 حدیثیں آپ کے سامنے ہیں, 4 روایتیں ہیں. ابو بکر نے, حضرت عمر نے, اپنا ابو بکر نے, حضرت خدیجہ نے, حضرت زید بن حارثہ نے, حضرت علی نے, الگ الگ ان نے, اس نے شیعہ اور بریلویوں نے کہہ دیا کہ بس حضرت علی ہے, پہلے مسلمان نہیں. بعض ہمارے لوگوں نے کہا نہیں پہلے مسلمان ابو بکر ہے. اب حدیث
حدیث ایک نہیں، حدیثیں کتنی؟ 4 ہیں۔ کسی نے کہا فلانے نے اس ایمان قبول کیا، کسی نے فلانے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ ایمان کس نے پہلے پیش کیا کہ 4 حدیثیں ہیں، چاروں میں تطبیق کر لو، چاروں میں اتفاق کر لو، چاروں کو متحد کر لو۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بچوں میں پہلے اسلام حضرت علی نے قبول کیا، اور عورتوں میں پہلے اسلام حضرت سیدہ خدیجہ نے قبول کیا، اور غلاموں میں پہلے اسلام حضرت زید ابن حارثہ نے قبول کیا، اور مردوں میں پہلے اسلام ابو بکر صدیق نے قبول کیا۔ عقل نے مان لیا۔ ہم نے کہا کہ بات ٹھیک ہے یار، یہ مانے تقریر کرنے کا، تقریر کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن کو چھوڑنا، حدیث پیغمبر کو چھوڑنا کسی صورت میں بھی جائز ہے؟ جائز ہی نہیں، جائز ہی نہیں۔ اس امام کی مانو، اس مولوی کی مانو جس کی بات قرآن و سنت کے موافق ہے۔ آج کے خطبے کا ایک حصہ باقی رہ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ کے اس علاقہ میں ادارہ ہے لڑکیوں کا بھی، لڑکوں کا بھی، اور کثیر تعداد میں بچے اور بچیوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں اور بچیوں کے لیے اور ان کے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ 2-4 جملے اس میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو حافظ قرآن پاک کی 6000 سے زائد آیتیں ہیں۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا تھا، امی جان یہ بتائیے کہ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ جنت کے کتنے درجات ہیں؟ حضرت عائشہ نے بڑا بھلا جواب دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ان عدد آیت القرآن، قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں جنت کے اتنے ہی درجات ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے اگلا جملہ اس سے بھی مزیدار کہا، فرمایا کہ ام درداء کہ یہ 6000 سے آیتیں قرآن پاک وہ سمجھ لیں، ایک آیت قرآن کا ایک درجہ بنتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کا ایک درجہ ہے، الرحمن الرحیم قرآن پاک کا دوسرا درجہ ہے، اور مالک یوم الدین قرآن پاک کا تیسرا درجہ ہے۔ یہ آیات درجات جنت بنتی ہیں۔ فرمایا ام درداء کہ قرآن پاک کے جتنی آیات ہیں اور جنت کے اتنے ہی درجات ہیں۔ دنیا جنت کے پیچھے قیامت کے دن بھاگے گی، لیکن یہ ساری جنت سمیٹ کے رب کائنات نے حافظ قرآن کے سینے میں رکھی ہوگی۔ حافظ قرآن بڑا ہو رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ان حفاظ کی دستار ہونے والی ہے، پگڑی باندھی جائے گی، آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں یار یہ حافظ قرآن ہے، ہمارے علاقے کا ہے، فلانے گاؤں کا ہے، فلانے شہر کا ہے، بڑی دستار ہے۔ دستار کرنے کے لیے کسی کی پگڑی کو میں ہاتھ لگاؤں گا، کسی کی پگڑی پر کسی اور نے ہاتھ لگانا ہے، اللہ جانتا ہے۔ قرآن حدیث پاک میں موجود ہے، ان کے جو والدین ہیں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے منتخب کیا، ان کے لیے پیارے پیغمبر نے کہا ہے کہ ان کو بھی ایک پگڑی باندھی جائے گی، ان کو بھی ایک دستار باندھی جائے گی، اور ان کو بھی ایک ہار پہنایا جائے گا، اور جس ہار میں ایک ایک موتی کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ میرا مزاج کہتا ہے کہ آج تو اس کی پگڑی کو ہاتھ میں لگاؤں گا، ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب رب کائنات اس کے ماں باپ کو بلائے گا اور اس کو تخت پہ بلائے گا اور اس کو تاج پہنانے کے لیے کسی اور کا ہاتھ نہیں لگے گا، رب کائنات اپنے قدرت کے ہاتھوں سے اس کو تاج پہنائے گا۔ آپ نے بڑے بڑے استقبال دیکھے، وزیر اعظم کا استقبال، صدر کا استقبال، حاجیوں کا استقبال، پیروں کا استقبال۔ کوئی استقبال کتنا کو کرے گا؟ آپ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، پھول کی پتیاں اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں گے،
نچھاور کریں گے. استقبال ہو رہا ہے. امام الانبیاء نے ان ہاتھوں کا استقبال بیان کیا ہے. آقا دو عالم نے کہا, حضور انور نے فرمایا, سید الورا نے کہا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حافظ قرآن پاک پڑھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وہ فرشتے جو اس گلی میں ہوتے ہیں, جو پروازیں کر رہے ہوتے ہیں, وہ فرشتے اپنے پروں کو سمیٹ کر وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس حافظ قرآن کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. اور میرا مزاج کہتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ فرشتے جنت کے پھول کی پتیاں اپنے ساتھ لائے ہوں. یہ حافظ قرآن کا استقبال ہے کہ فرشتے وہاں کتابوں میں کھڑے ہیں. یار کون گزر رہا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یہ قرآن پاک پڑھنے والا گزر رہا ہے. آپ نے ایک بچہ انجینئر بنایا, توجہ سے, ایک ماسٹر بنایا, ایک کو کارخانہ دیا, ایک کو آپ نے کاروبار دیا, مختلف شعبوں میں آپ نے بچوں کو لگا دیا. ایک بچے کو قرآن کے لیے سپرد کر دیا, قرآن پاک پڑھنے والا بچہ قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے, قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, رمضان کے دنوں میں قرآن سناتا ہے. یہاں قرآن پاک رمضان میں سناتا ہے, اس کو کتنی دفعہ پڑھ کر یہاں آنا پڑتا ہے؟ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کتنا قرآن پڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا سب لوگ ننگے آئیں گے, کسی کے تن پہ کپڑا, مرد اور سارے ننگے, میدان محشر میں سارے ننگے, بڑے نا تن خالی جسم خالی. اعلان الہی ہو رہا ہے, فلانا مرد فلانی عورت ان کو اسٹیلے پہ کھڑا کیا جائے, ان کو کھڑا کیا جائے گا. فرمایا جنت کی پوشاک لائی جائے, جنت کے کپڑے لائے جائیں, سبز رنگ کے کپڑے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو پہنا دیے جائیں گے. آپ سب کی, ہم سب کی نظریں اس جوڑے پہ لگی ہوئی ہے. کمال کے لوگ, یہ مرد عورت کمال کا. ہم سارے یہاں ننگے کھڑے ہیں لیکن وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کپڑے پہنا دیے. اب وہ مرد عورت دونوں کہتے ہیں اللہ کو نماز قبول ہو گئی, کو روزہ قبول ہو گیا, حج قبول ہو گیا, اگر کس عمل کے بدلے میں ہمیں تو نے یہ اعلیٰ پوشاک عطا فرمائی. حدیث کے اندر جو جملے میں وہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں. پیغمبر کائنات نے فرمایا بِإِبْنِكُمُ الَّذِي قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ, رب العالمین فرمائیں گے کہ تیری اولاد میں ایک بچہ فلانے نام کا تھا یا نہیں؟ اللہ جی تھا. کیا کیا تھا؟ اس کو قرآن پاک کے لیے چھوڑا تھا. فرمایا وہ بچہ جو تیرے مرنے کے بعد قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. بِإِبْنِكُمُ الَّذِي قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ, تیرے مرنے کے بعد قرآن پاک کو پڑھا کرتا تھا, تلاوت کیا کرتا تھا, ہم نے اس کے بدلے میں تجھے یہ جنت کی پوشاک عطا فرمائی. سب نیت کرو اللہ آپ کو رات دے تو آپ قرآن پاک کا چوکیدار بناؤ گے انشاءاللہ, اور جن کو دی ہے وہ بھی چوکیدار بناؤ. اعلیٰ مرتبہ, اعلیٰ مقام, اعلیٰ شان. یہ کس نے مسجد بنائی, اس نے نا ایک نیت کے ساتھ مسجد بنائی اور اس نے وہ حدیث پاک سنی علماء سے. حدیث پاک کہتے ہیں من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں اس کے لیے, یہی ہے حدیث. اچھا کیا خیال ہے اگر کسی نے مسجد نہیں بنائی, وہ نمازی ہے, روزے دار ہے, حج کرنے والا ہے, زکوٰۃ دینے والا ہے اور وہ موحد ہے, وہ جنت میں چلا جائے اور جنت میں جانے کے بعد کیا اس کو جنت میں گھر نہیں ملے گا؟ اور بھائی جو جنت میں پہنچ گیا اس کو گھر, مکان, بلڈنگ, کوٹھی نہیں ملے گی. تو جب سب کو ملے گی تو یہ مسجد بنانے والے کا کیا مقام بن گیا؟ سوال ہے.
من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے یہاں گھر بنائے گا تو اللہ بھی اس کے لیے جنت میں گھر، تو جنت میں ہر کسی کو ملے گا، ہر کسی کو جنت میں گھر ملے گا۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کا بڑا اعلیٰ معنی بیان کیا۔ ملا علی قاری پتہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس محلے میں آئے، آپ نمازی ہیں، بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے، بڑے بڑے خوبصورت گھر مکان بنے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ کو مسجد کا مینارہ نظر آئے گا، مسجد نظر آئے گی، آپ کی کوٹھیوں سے نظر ہٹ کر سیڑھی کہاں چلی جائے گی؟ یار اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، مسجد بنی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں میرا مزاج تو یہی کہتا ہے جنت میں ہر کسی کو جنت میں گھر تو ملے گا، لیکن جب تم جنت کے دروازے پہ جاؤ گے، جس نے رب کا گھر یہاں بنایا ہے وہاں پر جنت میں جب نگاہ پہ جنت کے دروازے پہ پہنچو گے، آپ کی نظر سب سے پہلے اسی کے گھر پہ آئے گی کہ جس نے دنیا میں مسجد بنائی تھی۔ جنت تو آپ کو بھی ملے گی انشاءاللہ، نمازی سب کچھ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ حافظ قرآن کیا ہے؟ کمال ہے، توجہ سے۔ آپ کی جنت ایک منظر متعین ہے، یہ 100 منظریں نا، آپ کو اس منظر پہ کھڑا کر دیا گیا، چلو یہ آپ کی جنت ہے، ایک کو یہاں، ایک کو یہ، ایک کو یہ، درجہ بدرجہ آپ کی منظریں متعین، آپ وہاں اوپر نہیں جا سکتے۔ یہ جو حافظ قرآن ہے اس کی منظر کون سی ہے؟ یہ جو حدیث عام معروف پڑھتے ہو، سنتے ہو کہ قرآن پڑھتا جاؤ جنت کی سیڑھیوں پر، اور جہاں آخری آیت ہے وہی تیری جنت ہے۔ حدیث میں یہ کوئی لفظ نہیں ہے کہ قرآن کی آخری آیت، اور یہ احتشام صاحب یہ لفظ نہیں ہے حدیث میں قرآن کی۔ رمضان مبارک میں جب یہ حافظ قرآن یہاں قرآن سناتا ہے تو کیا انداز ہوتا ہے اس کا سنانے کا؟ جب آخری تراویح پڑھاتا ہے نا قرآن پاک کی، کہ آج قرآن پاک کی تکمیل ہو رہی ہے، تو آخری تراویح ناز پہ کرتا ہے یا شروع میں پھر وہ الحمدللہ اور پھر سورۃ بقرہ شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ آپ کو بتاتا ہے ابھی تک میرا نفس سیر نہیں ہوا۔ حدیث کے لفظ ان آخر آیت کا یہ جملے ہیں، فرمایا کہ جہاں تیری آخری آیت ہوگی میرا مزاج یہ چاہتا ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں انداز یہ ہونا چاہیے کہ تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، اور قرآن ختم کر پھر قرآن پاک شروع کر، پھر جنت کے اوپر چڑھتا چلا جا، بار بار قرآن پڑھ، بار بار جنت پہ چڑھتا جا، اور جہاں تو کہے گا اللہ اب آخری آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کہے گا یہی ہے تیری جنت۔ یہ شان کسی کو نہیں ملے گی سوائے کس کے؟ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو اور ان بچوں کو بابرکت فرمائے، اور اللہ کریم اس مدرسے کو اور آباد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو اس مدرسے کے خدام ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ان کو ترقیاں نصیب فرمائے، اور جو اس کے ساتھ خدمت میں مصروف ہیں اور وہ مال جان کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، کام میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، سب چیزوں میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔